السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ سورہ بقرہ کی ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، اس کے بعد دین ابراہیمی کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، اور اب ان کو ان کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں احکامات کی دو لڑیاں نظر آتی ہیں، ایک احکام عبادات نظر آتے ہیں اور ایک احکام معاملات نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاد کی بھی دو لڑیوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے اور ایک جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ پھر بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ روزوں کو اتنا نہیں جانتا تھا، ان کے ہاں بس یہ تصور تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو کچھ عرصے کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے تھے ٹریننگ کے لیے، کیونکہ ان کے پاس سواریوں کے لیے یہی دو جانور ہوتے تھے، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا۔ لہٰذا اونٹ کے اندر فطری طور پہ صلاحیت تھی اپنے اندر پانی کو سٹور کرنے کی اور پیاس کو برداشت کرنے کی، گھوڑے کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، تو وہ اس کو کچھ دنوں کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ اگر ان کو ڈاکہ زنی کرنی ہے یا آپس کی لڑائیاں لڑنی ہیں تو وہ دیر تک جو ہے میدان جنگ میں ان کے لیے لڑ سکیں۔ لہٰذا اس حد تک ان کے اندر یہ کانسیپٹ موجود تھا، لیکن خود سے روزہ رکھنا ان کی کسی عبادات میں صحیح واضح طور پہ شامل نہیں تھا۔ پھر اگلا نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی جتنی بھی عبادات نظر آتی ہیں ان تمام عبادات کا تعلق جو ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا ہے۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں کہ اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے، اور کچھ اعمال کو دین اسلام کا ستون کہا گیا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو بنیاد کا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہوتا ہے اور ستون کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بلندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ کون سے اعمال ہیں جو کہ بنیاد بنتے ہیں، کیونکہ بنیاد جتنی گہری اور مضبوط ہوتی ہے اس کے اوپر عمارت اور ستون بھی اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بنیاد والے اعمال کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے شہادت کی بات کی جاتی ہے، اور توحید کا تعلق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن پاک میں بہت ہی گہرا نظر آتا ہے کہ بار بار قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ بات بار بار کیوں کہی جاتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، پھر جب وہ ڈوب جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ان آیات پہ بھی غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ تو ہر انسان اپنے بچپن سے ہی سورج کو طلوع ہوتا اور غروب ہوتا دیکھتا ہے، چاند کو بھی نظر آتا ہوا اور پھر چھپ جاتا ہوا دیکھتا ہے۔ تو یہ کوئی سین انہوں نے پہلی مرتبہ تو نہیں دیکھا تھا، بچپن سے یہ سین دیکھ رہے تھے، لیکن اس بات کو قرآن پاک میں کیوں مینشن کیا گیا؟ خاص طور پہ اس انداز سے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ تو چھپ گئے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی گہری آیات ہیں، دراصل میں اس کے پیچھے جتنے بھی شرک کے نظریات پائے جاتے ہیں، جب آپ ان آیت مبارکہ پہ جائیں گے تو اس کی تفصیل میں جانیں گے کہ ان شرکوں کی جو ہے وہ نفی کی گئی تھی۔ تو گویا کہ توحید کا تعلق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت گہرا نظر آتا ہے۔ کبھی کسی بت خانے میں جا کے آپ بتوں کو توڑ دیتے ہیں، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ توحید بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بڑی مضبوط قرآن پاک میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بنیاد کہا گیا جس کو اسلام کا، وہ نماز ہے، اور نماز کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہے کہ جس ڈائریکشن کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ کی تعمیر آپ نے کی ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ ربی جعلی کی دعا پڑھتے ہیں، اس کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ پھر تیسرا رکن جو حج کا بیان کیا جاتا ہے، تو ہمیں کون سی ایسی عبادات ہیں حج کی جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متعلق نظر نہیں آتی ہیں؟ مقام ابراہیم کو لے لیجئے، زمزم کو لے لیجئے، وہاں کے طواف کو لے لیجئے، بیت اللہ کی تعمیر کو لے لیجئے، تو سب کا تعلق ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم جو کہ ہمارے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، تو گویا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں زکوٰۃ کا حکم تھا، اور ظاہری بات ہے کہ ان کو یہ حکم کہاں سے ملا ہوگا؟ اپنے بڑوں سے، اور ان کی نبوت سے ملا ہوگا، اور وہ بڑے ان کے کون ہیں؟ یعنی کہ اسحاق علیہ السلام، اور ان کا تعلق کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کا تعلق بھی ہمیں ان کے ساتھ گہرا نظر آتا ہے۔ پھر روزے کا تعلق اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی اولاد دیں جو کہ لوگوں کو آپ کی کتاب پڑھ کے سنائے، اس کتاب سے تزکیہ کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت دیں۔ لہٰذا وہ دعا ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہزاروں سال پہلے مانگی تھی وہ رمضان میں قبول ہوئی، کہ اللہ پاک نے ایک تو نبی علیہ السلام کی صورت میں ان کی اولاد میں ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا، پھر وہ جو کتاب ان کو دی وہ رمضان میں نازل ہوئے، اور رمضان میں ہی جو ہے پھر روزوں کا تعلق بھی دیا گیا۔ تو گویا کہ روزے کی عبادت کے ساتھ اور قرآن کی عبادت کے ساتھ بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا تعلق نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پہ بعض اہل علم بہت خوبصورت نکات بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال کے بعد قبول ہو رہی ہے، مگر قبول کب ہو رہی ہے؟
رمضان میں ہو رہی ہے اور شب قدر میں ہو رہی ہے، کیونکہ شب قدر میں ہی جو ہے وہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو گویا کہ دعاؤں کی قبولیت کا تعلق جو ہے وہ شب قدر کے ساتھ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو تب بھی نبی تھے جب یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی نبوت کا ظہور کب ہو رہا ہے؟ وہ بھی رمضان میں ہو رہا ہے، اور وہ بھی شب قدر میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جس دن آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا اس دن آپ کی نبوت کا ظہور بھی ہوا تھا۔ تو گویا شب قدر یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کے نبی جو ہیں کہ ان کو نبوت کا منصب ملا تھا، اور وہ دن انسان کو ساری زندگی یاد رہتا ہے کہ جس دن انسان کو کوئی بہت بڑا منصب یا عہدہ ملتا ہے۔ نبوت سے بڑا تو کوئی عہدہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ہے اور شب قدر کی رات کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو خاندان تھے، ایک نسل آپ کی اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہے، ایک نسل آپ کی اسماعیل علیہ السلام سے چلتی ہے۔ لہٰذا جیسے بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ مکہ میں جو لوگ آباد تھے وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنتا ہے، تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بھی ڈیل کیا، اور پھر آپ جب مدینہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہودی سارے وہاں پہ موجود تھے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہماری ان کی مشترک تھیں، یعنی کہ ان میں عاشورہ کا روزہ بھی پایا جاتا تھا، نماز کا کانسیپٹ بھی ان کے اندر تھا، زکوٰۃ کا کانسیپٹ بھی ان کے اندر تھا، اور کچھ عرصے کے لیے ہم نے ان کی قبلہ کو فالو بھی کیا تھا، لیکن پھر اللہ پاک نے 16 یا 17 ماہ کے بعد جو ہے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اس امت کو اس امت سے الگ کرنا تھا اور مختلف کرنا تھا، اور جب کوئی امت بنتی ہے، جیسے کہ کوئی نیا ملک بنایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس ملک کا دارالحکومت کون سا ہوگا، تو گویا کہ اس امت کا قبلہ اور دارالحکومت کیا تھا؟ وہ گویا کہ حرم کی زمین تھی۔ اور پھر جب آپ کوئی حکومت بنا لیتے ہیں تو سب سے بڑا اور اہم کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی منشور بنانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے سارے جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ملک کا ایک دستور اور منشور اور ایک آئین بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پہلے ہمیں کہا کہ تمہارا دارالحکومت کہاں بنے گا، وہ تمہارا قبلہ ہے، اور منشور ہمیں قرآن پاک کی صورت میں دیا، اور پھر اس کے بعد وہ دن کسی ملک کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جس دن اس کو آزادی ملتی ہے، تو گویا کہ وہ جشن آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ ہمارے لیے یوم آزادی ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی جشن آزادی کا فنکشن منایا جاتا ہے تو ساری عوام اکٹھی ہوتی ہے، اور اس ملک کی جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے یا جتنے بھی اس کے سربراہان ہوتے ہیں وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جشن منایا جاتا ہے۔ تو واللہ عالم، لیکن بڑا خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک اس رات میں جشن جیسا سما کرتے ہیں کہ زمین میں بھی سب لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، شب قدر کی رات میں آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں، تو گویا کہ ایک طریقے سے اس رات کے اندر وہ سیلیبریشن ہمیں نظر آتی ہے، وہ جشن ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو قرآن دیا تھا، بہت بڑی نعمت دی تھی، اور گویا کہ یہ ساری خوبصورتی ہمیں اس رات کے اندر نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ایزا ایک نئی امت جو ہے وہ ایک تعارف دلوایا گیا کہ اب تم ایک نئی امت بن چکے ہو، تمہارا ایک نیا دارالحکومت ہے، تمہارا ایک نیا منشور ہے، تمہارا اپنا ایک آئین ہے، اور تم باقی تمام امتوں سے مختلف ایک امت ہو۔ یہ سب کب ہوا ہے؟ یہ سب رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ سیام کو استعمال کیا گیا ہے، ایک لفظ صوم ہوتا ہے اور ایک سیام ہوتا ہے، ان دونوں میں بھی فرق کو بیان کیا گیا ہے کہ سومن کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص طرح کا روزہ کہ جس میں کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات جو ہے وہ منع ہوتے ہیں، یہ ایک طرح کا قانون ہے کہ اس روزے میں آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سیام لفظ میں صوم کی نسبت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا روزہ ہے کہ جس میں صرف کھانا پینا اور جمع ہی حرام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ روزہ جو ہے یہ قانون نہیں ہے، بلکہ اس روزے کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے، لہٰذا جو معنی سیام کے اندر پایا جاتا ہے وہ لفظ صوم کے اندر نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص عبادت کے لیے اس امت کو لفظ بھی جو ہے باقی امتوں کو جو صوم کا لفظ دیا گیا تھا اس سے مختلف لفظ سیام کا دیا ہے۔